वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर आज हम यूनिट नंबर 3 में जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है जी पाकिस्तान वस्त एशिया का दरवाज़ा, यानी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मशरक़ वस्ता के ममालिक के बारे में, जिनमें हमारे पास ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान और अज़रबैजान शामिल है। तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखते हैं नक्शे के बारे में। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा कि ये पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान कहते हैं कि जनूब में, ये पाकिस्तान के जनूब वाली साइड है। यहाँ पर हमारे पास है बहीराए अरब, अरेबियन सी। तो ये हमारे पास बहीरा अरब है कि जो कि बहर हिंद का शुमाली हिस्सा है, क्योंकि बहर हिंद के ऊपर देखें शुमाल की तरफ है। तो ये जो है पाकिस्तान के जनूब में बहीरा अरब है और ये बहर हिंद के शुमाल में वाक़ है। बैनुल-अक़वामी सियासत की वजह से हमारा जो मुल्क है ये हमेशा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल रहा है, क्योंकि ये देखें हमारे पास सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास बंदरगाह है। सबसे पहले ये आपके पास है कराची की बंदरगाह। उसके साथ ये तो बहुत ही पाकिस्तान की सबसे अहम बंदरगाह है, जो कि बैनुल-अक़वामी बहरी और फ़ज़ाई रास्तों पर वाक़ होने के बाद यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान रवाबत में अहम किरदार अदा करती है। अब ये देखें, ये हमारा है ना, ये जितने भी रास्ते जा रहे हैं, ये अरब कंट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, ये अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं, या यहाँ से गुज़र के जाएंगे इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल रूट है कि यूरोपीय, एशियाई और अफ्रीकी ममालिक के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। और सब दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जो अभी यहाँ पे गवादर की बंदरगाह बनी है। हमारे पास 3 बंदरगाह है ना, एक हमारे पास कराची की बंदरगाह है, एक बिन कासिम की है, और एक अभी जो चीन की तावत से बनी है वो हमारी गवादर की बंदरगाह है। तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि पाकिस्तान की जो अहमियत है गवादर की बंदरगाह की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत भी बढ़ गई है। अब हमारे पास आगे आ जाते हैं जी कि अब हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में। अब ये देखिए, ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें आपको ये सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स नज़र आ रही हैं, यानी मशरक़ वस्ता के ममालिक, जिनमें हमारे पास देखिए ताजिकिस्तान है, किर्गिज़स्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ठीक है। ये जो हमारे पास स्टेट्स हैं ये जो हैं ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, यानी इन्हें मशरक़ वस्ता के ममालिक कहा जाता है। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं, ये देखिए पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के रास्ते, ये जो आपको एक छोटी सी जगह नज़र आ रही है ना, ये देखिए एक तंग सी पट्टी है। ये तंग सी पट्टी जो है वाखान की है, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ था कि वाखान की जो स्ट्रिप है, यानी वाखान की जो पट्टी है, ये पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। कि ये वाली अगर पट्टी बीच में ना होती तो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दोनों के बॉर्डर मिले होते, लेकिन अब ये है कि अफ़गानिस्तान की एक तंग सी पट्टी जो है वो इसके साथ लगी हुई है, जिसकी वजह से अब ये है कि अफ़गानिस्तान पहले हमारे साथ आता है, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे जो है ये बॉर्डर लाइन जो है, अब हम लोग जो है अफ़गानिस्तान के साथ से पहले हमारी बॉर्डर लाइन है, उसके बाद जाके ताजिकिस्तान अफ़गानिस्तान के से। तो अब ये जितने भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट जो थी वो 1992 में ये स्टेट्स रशिया से अलहदा हुई थी, यानी रूस से ये सेपरेट हुई थी। तो ये यहाँ पे 1992 की बात है, ये सेपरेट हुई थी। तो अब ये जितनी भी स्टेट्स हैं, अब ये जितनी भी स्टेट्स हैं, इन सब का अपना कोई समंदर नहीं है, यानी ये सारी स्टेट्स जो है ये लैंड लॉक है। अफ़गानिस्तान को देखे, ताजिकिस्तान को देखे, किर्गिज़स्तान को देखे, तुर्कमानिस्तान को देखे, उज़्बेकिस्तान को देखे, काज़ाकिस्तान को देखे, तो ये जितनी भी है ना, ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, यानी इनका अपना कोई समंदर नहीं है। और अपना ना समंदर होने की वजह से बैनुल-अक़वामी बहरी तिजारती रास्तों तक, क्योंकि हमेशा बड़ी जो तिजारत होती है वो बहरी जहाज़ों, शिप्स के ज़रिए होती है। एरोप्लेन के ज़रिए बड़ी तिजारत नहीं होती, वो छोटी मोटी जो कार्गो करते हैं वो चीज़ होती है, लेकिन जो बड़ी तिजारत होती है वो हमेशा बाय सी होती है। तो फिर ये है कि उनकी रसाई होनी है अब मुमकिन नहीं है, इसीलिए अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के समंदरों के ज़रिए तिजारत
کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آزادی جب سے ان کو ملی، اس کے بعد جتنے ہمارے پرانے جو رشتے تھے وہ اب ان کنٹریز کے ساتھ ہمارے بحال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے تیل، گیس، بجلی، سیاحت، ثقافت میں بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو یہ بڑھا رہے ہیں۔ اب اس کو دیکھتے ہیں نا کہ تیل ہے، گیس ہے، بجلی، سیاحت، ثقافت، ان کو معاہدے ہمارے بہت سے ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایران، ترکی اور پاکستان پر مشتمل یہ جو پہلے ہمارے پاس RCD تھی، اب تو وہ بن گئی ہے نا ECO، یعنی RCD کو چینج کر کے ECO بنا دیا۔ تو ECO جو ہے ان میں بھی یہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز ہیں آپ کے پاس، قازقستان اور پاکستان جو جتنی بھی ہیں، یہ کنٹری جتنی بھی ہیں، اور افغانستان کو بھی ECO کی رکنیت دے دی گئی، یعنی انہیں بھی ممبر بنا دیا گیا ہے ECO کا۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، اور یہ اقتصادی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار ہوگا ان کے ساتھ، جو باقی خطہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ خوشحالی سے ہمکنار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے کہ عام طرف جو ہوتی ہے سب سے مین چیز ہوتی ہے، ایک دوسرے کی طرف ٹرانسپورٹیشن جو ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وسط ایشیائی ممالک کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کوئٹہ سے قندھار تک، کوئٹہ بلوچستان کا اور قندھار افغانستان کا، ریل کی پٹری بچھانے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ وسط ایشیائی مسلم ریاستوں سے ریل کا رابطہ قائم رکھنے کا منصوبہ زیر غور ہے، اور وسط ایشیا، سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور کیسپین سی کا جو خطہ ہے وہ دنیا میں تیل اور گیس کے سب سے بڑے ذخائر کا علاقہ مانا جاتا ہے، کہ یہاں پر سب سے زیادہ تیل اور گیس موجود ہے۔ اور ترکمانستان سے براہ افغانستان گیس پائپ لائن بچھانے کا بھی معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی ہمارے معاہدے ان کے ساتھ جاری ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب کتنے خوشائن یہ ہے کہ ہم ریلوں، سڑکوں اور ریلوں کے ذریعے ہم ایک دوسرے تیزی سے کام جاری ہے، خاص طور پہ سی پیک کا جو منصوبہ چل رہا ہے۔ اگر سی پیک کا جو ہمارا منصوبہ ہے نا، اگر چائنا کے ساتھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو رشیا کا بھی اس میں بہت انٹرسٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سی پیک میں شامل ہوں۔ جس طرح یورپین کنٹریز ہے نا، وہ ساری ایک بائی روڈ سب کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو ہمارا یہ کوشش ہے کہ اگر رشیا بھی پاکستان کے براہ ہم لوگ، چین جو ہوتا ہے، رشیا، بینکاک وغیرہ، یہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ جتنی بھی ہیں، یہ ساری اگر مل جاتی ہے سی پیک، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا جو راستہ ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ہر جگہ پر، اور ہمیں اس کے ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم بس سمندر کے ذریعے تو پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ سے جڑا ہوا ہے کہ وہ تمام جو ہے علاقے جو ہے اس سے ہو کر گزرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہوگا کہ اگر یہ بائی روڈ جو ہے ہمارا کام ہو جاتا تو پھر تمام ممالک کے ساتھ پاکستان جو ہے بائی روڈ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گا، اور یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ خوشائند بات ہوگی۔ اچھا، اور کیا ہے کہ افغانستان کی تجارتی کو بھی کہہ رہا ہے، افغانستان اور وسط ایشیا کے ساتھ تجارت، آمد و رفت، اقتصادی روابط کو بھی وسعت دے رہا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ یہ ممالک بھی آسانی سے بحر ہند تک رسائی حاصل کر سکیں گے، یعنی ان کو بھی اگر یہ سی پیک کا منصوبہ ہے چلتا ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے بائی روڈ ہمارے سمندر کو استعمال کریں گے، اور ہمارے سمندر کے ذریعے یہ لوگ جو ہے اپنی تجارت کر سکیں گے، جس سے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا، اور بھارت کو بھی اپنی معیشت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تو اسے بھی ایشیائی ریاستوں سے قطر اور ایران کے تیل و گیس کے ذخائر سے حاصل ہو سکتی ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ آپ میری سرزمین سے پائپ لائن گزار سکتے ہیں، میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں، یعنی اس کو بھی ضرورت ہے، تو پھر وہ ایران سے اور قطر سے تیل جب منگوا رہا ہے تو اس کو پاکستان کی ضرورت پڑے گی کہ وہ پاکستان کے راستے وہ جو پائپ لائن ہے وہ بچھائے گا، اور پاکستان نے اسے اجازت دی ہے کہ آپ اس کو کر لیں۔ یعنی سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے بارے میں ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ 7 سٹین ہے، 7 سٹین ہے نا، 1 2 3 4 5 6 اور ایک آ گیا پاکستان، یہ وہ جو ہے جس کو سٹین کہتے ہیں جن کے آخر میں تان آتا ہے، تو یہ 7 سٹین کا ان کو نام دیا گیا ہے کہ یہ 7 ممالک کے جو 7 سٹین ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قازقستان کو اگر ایریا دیکھتے ہیں تو وہ اس وقت سب میں سے بہت بڑا ہے، یعنی ہماری جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان میں تقریباً دیکھا جائے تو قازقستان جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، یعنی ان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ بینکاری، صنعت، تجارت اور گیس، سیاحت وغیرہ کے دیگر شعبوں پر ہم لوگ کام جاری ہے ان کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ
کے لیے یہ کنٹریز جو ہے بہت خوشائن ثابت ہوگی، اور پاکستان ان کے لیے لینڈ آف کنٹریز ہے، ان کے لیے جو ہے اپنے سمندر کی جو ہے خدمات پیش کر رہا ہے، اور ان کی ذریعے جگہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جو ان کے ممالک کے پاس انہیں مسئلہ ہے وہ درپیش ہے، وہ اب پاکستان جو ہے وہ ان کو اپنی راہداری فراہم کرے گا کہ وہ پاکستان کے راستے جو ہے وہ تجارت کر سکتے ہیں اور اپنی ملک کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اوکے بچے، اللہ حافظ۔